السلام علیکم ایوری ون. آج ایک بہت امپورٹنٹ ایشو پہ ہم بات کرنے والے ہیں. ایک تو سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں اس ٹاپک پہ, پھر پیرنٹس کے بہت کویشچن آ رہے ہیں کہ ان کے بچے ایسے سوالات پوچھتے ہیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویشچن ٹو بی آنیسٹ. اور ایک فیتھ کرائسس بھی چل رہا ہے, اور اس کو ہم اس سینس میں نہیں لیں گے کہ ایتھیسٹ کا سوال ہے, بلکہ آئی بلیو کہ ایک مسلم کے ذہن میں بھی یہ کویشچن آ سکتا ہے, اسپیشلی سینگ دا کرنٹ سچویشن. غزہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ایک ہمارا عام نوجوان ٹین ایجر, اوبویسلی اتنا اسلام بھی انہوں نے نہیں پڑھا ہوا, ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اف اللہ سبحانہ تعالیٰ از سو مرسیفل, تو یہ اتنا کچھ کیوں ہو رہا ہے. اور موسٹ آف دیم وہ آؤٹ آف ایمپتھی یہ سوال پوچھتے ہیں, کیونکہ ان سے چیزیں دیکھی نہیں جاتی. ظاہر ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے, پھر آل اوور دا ورلڈ بھی ایک سچویشن آپ کے سامنے ہے, پھر ابھی سیلاب پاکستان میں آیا, بہت ہی تباہ کن سیلاب. تو یہ ایک سوال ان کی طرف سے آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آل لونگ ہے, آل مرسیفل ہے, تو وہ انوالو کیوں نہیں ہوتے, اور یہ کیوں الاؤ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بیکاز وی سے کہ ایوری تھنگ از الاؤڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو چیزیں وجود میں آتی ہیں, آبویس سی بات ہے. اور پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ایک جواب ایسا ہو جب ان کے بچے ان سے پوچھیں تو وہ بھی انہیں آنسر کر سکیں. سو فار دیٹ انشاءاللہ آئی ول بی ڈسکسنگ ود مغیرہ بھائی, اینڈ ہوپ فلی اٹ ول بی بینیفیشل. کیسے ہیں مغیرہ بھائی؟ خیریت سے ہیں ماشاء اللہ. مغیرہ بھائی کیا کہیں گے؟ پرابلم آف ایول کہتے ہیں اس مسئلے کو, بٹ فیتھ کرائسس بھی ریئل ہے اوبیسلی, اسپیشلی آج کے جو جین زی ہماری جوان نسل ہے, آ سکتے ہیں ان کے مائنڈ میں سوال. وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. بالکل علی بھائی, یہ بہت ویلڈ کوسچن. اور نارتھ میں جس طریقے سے لوگ بیچارے ریاض باللہ مختلف پریشانیوں اور مشکلات کا شکار ہیں, وی ہیو سین اے لاٹ آف ڈریڈفل ویڈیوز ان فیکٹ. تو غزہ کی تکلیف ہو جائے اور ہماری اپنی تکلیف ہو جائے تو obviously these are Muslim brothers and we do not differentiate between them. لا نفرق بینہم, سیدھی سی بات ہے. تو اس حالت میں پھر میرا اور آپ کا یعنی سوال یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہی کیوں خاص طور پہ سزا دے رہے ہیں اپیرنٹلی. اور ہم لوگ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علیاذ باللہ بہت بڑے بڑے یعنی بہت برے کام میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں انوالوڈ ہیں, لیکن وہ اس کا شکار نہیں ہو رہے. اور اپیرنٹلی وہ لوگ جیسے غزہ کے بیچارے نہتے مسلمان اور بچے خاص طور پہ, اور بوڑھے, اور اس طریقے سے خواتین, اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو فلڈ آیا ہوا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سی ہمیں جو ویڈیوز نظر آتی ہیں اس میں بیچارے عام شہری ہیں. اس میں کچھ ماؤں کو بھی ہم نے دیکھا, ان کی پکچرز دیکھی کہ اپنے بچوں کو ساتھ دے کے چھت پہ کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ دیر بعد پانی آتا ہے اور ان کو لے جاتا ہے. اور اس طریقے سے وین بھی آپ نے کہا کہ ایک وین ہے, وہ اس میں لوگ ہیں بیچارے عام شہری ہیں, دے جسٹ ٹریولنگ. تو مطلب یہ کوئی ملٹری ٹرکس نہیں ہے, کوئی مرسنریز کے ٹرکس نہیں ہیں علیاذ باللہ, جو کہ جا کے کسی مظلوم کمیونٹی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس حالت میں پھر ظاہر ایک بندے کا جینوئنلی یہ سوال اٹھتا ہے کہ مشکلات پہلی بات ہیں کیوں, اور اگر اس کی کوئی ریزن ہے تو وائی دے آر سبجیکٹ ٹو دس یعنی پنشمنٹ اور سم تھنگ, ایک کیٹاسٹروفی ان فیکٹ. اور اللہ الاؤ کیوں کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی. تو اس پرابلم کو اگر ہم ٹریس بیک کریں تو اگین دس از ناٹ جسٹ این ایموشنل ایشو اپیرنٹلی. ویسے تو یہ ایموشنل ریزنس کی وجہ سے ہے کیونکہ آبویسلی ایک پین کا ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے. تو ہمارا ایموشن جو ہے وہ جب when we are unable to contain that emotion تو پھر ایک شکوہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ شکوہ ایک سوال کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہو کے ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن obviously اس کی کچھ فلسافیکل گراؤنڈنگ بھی بنانے کی کوشش کی گئی. کرسچینٹی کے اندر خاص طور پہ اس پرابلم کو ایک پرابلم کے طور پہ ڈسکس کیا گیا, the problem of evil. اور وہ یہ ہے کہ آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ کیا اللہ کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے؟ تو اگر آپ کہیں گے اللہ کو نہیں پتہ, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو ظاہر ظالم ثابت نہیں کرنا چاہتے, تو جب آپ کہتے ہیں اللہ کو نہیں پتہ تو پھر وہ خدا نہیں ہے, ایسا ہے جس کی نالج ہی انکمپلیٹ ہے, یا پھر وہ علم ہی نہیں رکھتا, یا وہ دیکھ نہیں رہا. آپ کہتے ہیں نہیں وہ دیکھ رہا ہے, اس کو پتہ بھی ہے. تو پھر اگلا سوال وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خدا اس کو روک سکتا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں روک سکتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں وہ پہلے اگر آپ کہتے ہیں نہیں روک سکتا تو کہتے ہیں پھر وہ خدا ہی کمزور ہے, وہ قوی نہیں ہے, اور وہ ایسا انکمپیٹنٹ گاڈ یا علیاذ باللہ انکیپیسیٹیٹڈ گاڈ جو ہے اس کا آپ نے کیا کرنا. اور آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہاں وہ اس کو روک سکتا ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں روک رہا. اگر وہ نہیں روک رہا اس کا مطلب ہے وہ ایول ہے, وہ یعنی جو ہے نا مرسیفل نہیں. تو دی آئیڈیا آف آل مرسیفل جو کرسچینٹی نے دیا ڈائریکٹلی اس کو کانٹیکسٹ اور چیلنج کرتا ہے کہ گاڈ از آل مرسیفل. تو یہ ایک بیسکلی ایک آرگیومنٹ اس طریقے سے فریم کیا جاتا ہے. سو آپ کسی نہ کسی جو ہے نا وہ ایک آرگیومنٹ کے اندر ڈیلیما کے اندر پھنس جاتے ہو, آپ جو بھی جواب دو. تو الٹیمیٹلی
ہمارا جو آرگومنٹ ہے مسلمانوں کے نزدیک سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایک پرابلم نہیں ہے. وائی ڈونٹ وی کال اٹ اے پرابلم؟ بیکاز آف دا ٹو ریزنس. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی خدا کو آل مرسیفل نہیں کہتے. مطلب ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات جس طریقے سے بیان کی ہیں ہمیں اس بات کا حکم ہے اسی طریقے سے ان صفات کو بیان کیا جائے نا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان چیزوں پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا کہ ایون وہ ورڈز جو ہیں جو اللہ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیے، جو اپیرنٹلی اللہ کے لیے سوٹیبل لگتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے نہیں کیے تو ہمیں نہیں وہ یوز کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کچھ ٹرمز جیسے القدیم ہے. اب اللہ نے کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ وہ اللہ القدیم ہے، تو القدیم کا مطلب ہے دی اینشنٹ. اللہ نے اپنے لفظ استعمال کیے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ٹھیک ہے نا، وہ پہلا ہے وہ آخری ہے. تو ہمیں ہمیشہ وہ والے ورڈز یوز کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یوز کیے ہیں، بیکاز اس کی کچھ ایسی سرٹن کونوٹیشنز ہوتی ہیں یا امپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ کئی دفعہ ہم اس میں پھر پرابلم میں پھنس جاتے ہیں جب ہم ان کونوٹیشنز کا یا امپلیکیشنز کا خیال نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے آپ کو آل مرسیفل نہیں کہا. آل مرسیفل کا مطلب یہ ہے کہ اینی این اینٹی دیٹ کین ناٹ ٹالریٹ اینی کائنڈ آف ایول. تو اللہ ایول کو ٹالریٹ کرتے ہیں لیکن وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ وہ حکمت کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو evil is the creation of Allah. ہر چیز اللہ کی creation ہے. And this is very hard to digest for many people and I know it's a very difficult question to consume. In fact the answer as well. تو the point here is کہ اللہ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ نے جو اپنے لیے ٹرم استعمال کی ہے وہ ہے کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یعنی کہ all merciful. تو all merciful کے اندر روم ختم ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کی سزا کا، کسی بھی قسم کی مشکل کا، کسی بھی قسم کا پریشانی کا. وہ اللہ کو ایک ایسے پیڈسٹل پہ لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسا امیج کریٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایول کو ٹالریٹ کر ہی نہیں سکتے. اور کوئی اللہ جس چیز کو اللہ جانتے ہیں اس کی مرسی اس کو انکمپیس کرتی ہے، اور وہ مرسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اچھی ہوگی، وہ اکوموڈیٹنگ ہوگی، وہ کنوینئنٹ ہوگی، وہ کبھی پینفل نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کرسچینٹی کے اندر یہ چونکہ آل مرسیفل کا کانسیپٹ ہے تو دیٹس دے اسٹک انٹو دس پرابلم اینڈ دے ہیو ٹو جسٹیفائی دیز تھنگس. مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جہاں رحم کرنے والے میں اللہ سزا دینے والے بھی ہیں، اللہ کا غصہ بھی ہے. جہاں پہ اللہ کی رحمت ہے تو بیسکلی ایک پیسیفسٹ گاڈ کا کانسیپٹ دیا کرسچینٹی نے. لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ پیسیفسٹ گاڈ کی کانسیپٹ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کا قہر بھی ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یعنی جہاں پہ معاف کرنے والے. بلڈنگ آن ٹو واٹ یو سیڈ، آپ نے آل وائز کی بات کی مغیرہ بھائی. اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز بھی ہیں، اور جیسے ہر آرگنائزیشن کے رولز ہوتے ہیں، رولز بریک ہوں گے تو اس کے کانسیکوینسز آئیں گے، آبویس سی بات ہے. اچھا ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل مغیرہ بھائی ڈائمینشنس کے کانسیپٹ سے دینا چاہوں گا. فزکس کے کانسیپٹ سے کہ 2 ڈائمینشنل بینگ کو 3rd ڈائمینشن سمجھ نہیں آئے گی. 2 ڈائمینشنل بینگ کے سامنے فٹ بال آئے گا نا، اسے سرکل لگے گا. اسی طرح میں کہوں میں دیوار کے اس پار دیکھنا چاہتا ہوں، I cannot to be honest. میں کہوں جی کہ میں 1 میل دور کیا بات ہو رہی ہے وہ سننا چاہتا ہوں، I cannot. میرے کان میری آنکھیں جو ہیں وہ ڈیزائنڈ ہی نہیں ہیں اس کام کے لیے. ہاں مے بی ہائر ڈائمینشنل بینگ کین لک ایٹ آؤٹ سائڈ آف دا وال یا دیوار کے اس پار. اسی طرح اللہ کا جو وزڈم ہے اور ہمارا جو وزڈم ہے، ہماری جو عقل ہے، اس کا مقابلہ ہی نہیں. بالکل ہم بہت لمیٹڈ بینگز ہیں. اب دیکھیے یہ جو سفرنگ ہے، اٹس ناٹ جسٹ مائنڈ لیس اینڈ میننگ لیس کرویلٹی. بالکل. رادر دیر از اے میننگ بیہائنڈ دیٹ. اور وہ میننگ ہمیں تھرو آؤٹ تاریخ نظر آتا ہے، مینیفیسٹ ہوتا نظر آتا ہے. کئی پینفل واقعات ہوتے ہیں جن سے بڑی خیر نکلتی ہے، جن سے ہیومینٹی کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے اوور آل، جس سے ہیومینٹی کی ایمپتھی جاگتی ہے، جس سے حق والے لوگوں کو اور اچھا کام کرنے کا موقع ملتا ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے. پھر وہ لوگ جو سفرنگ سے گزر رہے ہیں وہ اگزامپل بنتے ہیں جب وہ پیشنس شو کرتے ہیں، اسٹرینتھ شو کرتے ہیں، ریزیلینس شو کرتے ہیں. اور ان کے لیے انشاءاللہ ون ون ہے کہ وہ جنت میں بھی جائیں گے، اسپیشلی غزہ کے جو بچے ہیں اور جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آل وائز ہے. اس کی کیا حکمت ہے، کوئی واقعہ جب پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کرتا ہے. اللہ کے الاؤ کرنے کے پیچھے دیر کوڈ بی تھاؤزنڈز آف ریزن ایگزیکٹلی اینڈ ناٹ نیسسریلی یو کین انڈرسٹینڈ ایوری ریزن. اس لیے یہ سوال پوچھنا کہ مجھے سمجھاؤ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، میں تو اس سوال کو بھی غلط سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. ٹو بی آنیسٹ میرے پاس کوئی 100% ریزن نہیں کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس لیے یہ واقعہ ہوا ہے. یس آئی کین ٹیل یو سم تھنگس کہ قرآن میں یہ ہے تو مے بی اس کے پیچھے یہ حکمت ہو، یہ حکمت. اصل حکمت کیا، اللہ نوز بیسٹ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آل گڈ ہے، آل وائز ہے. اللہ تعالیٰ صرف خیر ہی دیتا ہے. خیر سے مراد ہے یعنی ایون کوئی مصیبت ہے، کوئی شر ہے، اس سے بھی خیر ہی نکالتا ہے اللہ رب العالمین.
اور انسانیت کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہی ہوتی ہے اوور آل براڈلی اسپیکنگ. تو میں تو ایسے نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں اور ماں باپ کو بھی, دیکھیں آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہمارا جو وزڈم ہے وہ فائنائٹ ہے, ہماری جو عقل ہے وہ لمیٹڈ ہے. اللہ رب العالمین کا وزڈم انفائنائٹ ہے. تو اللہ کے طریقہ کار کو کویسچن کرنا اور یہ کہنا کہ مجھے 100% سمجھ لگ جائے ایسا کیوں ہوا ہے, ویئر از دا ٹرسٹ؟ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گاڈ مانتے ہو, اور چلیں اللہ کو ہم چھوڑ کے ایک اور مثال لیتے ہیں, اگر آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو اور اس کا لیڈر ہے کوئی, اس کا کوئی سی او ہے, وہ ساری باتیں تو نہیں آپ کو سمجھاتا نا, کچھ تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ٹرسٹ بھی کریں, یا آپ ہر بات اس سے پوچھنے چلے جاتے ہو کہ مجھے اس کی بھی ریزن بتاؤ, اس پالیسی کی ریزن بھی بتاؤ. ان ایوری ریلیشن دیر ہیز ٹو بی اے ٹرسٹ. تو یس آئی ایمپتھائز ود دس جنریشن کہ اٹ ڈز ساؤنڈ اٹ ڈز لک ویری کیا کہنا چاہیے پینفل, اور آؤٹ آف ایمپتھی شاید ان کے دل بڑے نرم ہیں, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر میں ہوتا تو میں تو انوالو ہوتا یہاں پہ. جیسے ایک بچے کو میں ڈوبتے دیکھ رہا ہوں تو ایز اے ہیومن بینگ میں تو انوالو ہوں گا, لیکن اللہ رب العالمین کیوں نہیں انوالو ہو رہا؟ تو اس سے مغیرہ بھائی میں چاہوں گا تھوڑا یہ بھی ہم ڈسکس کریں کہ دیکھیں دا وے وی لک ایٹ ڈیتھ از ناٹ دا وے اللہ سبحانہ تعالیٰ لکس ایٹ ڈیتھ. ڈیتھ اٹ سیلف از اندر یعنی کئی ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, جیسے مثال کے طور پہ اگر ان کی سفرنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفرنگ کو دور کرنے کے لیے اپنے پاس بلا لیتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو آبویسلی اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت اور آسانی تبھی پیدا کریں گے. اور جو مرضی کر لیں علی بھائی, دنیا جو ہے چاہے آپ جیسی مرضی گزارے ہو, اس میں کوئی نہ کوئی اس میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں. تو میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں بڑے مزے کی, وہ فنی اگزامپل سے ہمیں بات سمجھ آئے گی. میری نانی جان ہے تو ماشاءاللہ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی, تو ہمارے استاد شیخ انس وہ بھی تھے ساتھ پیسے بیٹھے ہوئے تھے. تو میری نانی جان بڑی محبت سے, میں نے ان کو پتہ نہیں ان کا ہاتھ چوما کیا ہے, یہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی دعا دیں, میری دعا کریں. میں نے نانی جان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تیری ساری آزمائشیں ختم کرے. تو یہ بڑی پیاری دعا کی. تو شیخ انس نے کہا امی ایک منٹ, یہ تو خطرناک دعا ہے. اچھا. کیونکہ ساری آزمائشیں ختم کرنے کا مطلب ہے موت. تو انہوں نے کہا ہاں ایک دم, انہوں نے اسی وقت ہی سمجھ لیا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اب آپ اس سینس میں دیکھیں کہ ساری آزمائشیں ختم تب ہوں گی جب اللہ تعالیٰ, تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس لیے بھی بلا لیتے ہیں کہ they're suffering and Allah wants to reward them and Allah wants to take care of them more because people cannot take care of them, and Allah doesn't want them to be left on the mercy of other people. ٹھیک ہے نا, اور Allah wants to end their suffering. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ماتھے کو چوما, آپ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا کہ آپ کو 2 دفعہ جو ہے نا وہ موت نہیں آئے گی, 2 دفعہ تکلیف نہیں آئے گی. اب کیا مطلب ہے؟ مطلب جو آپ نے سفرنگ برداشت کرنی تھی وہ اپنے بس کر لی, اب اس سے زیادہ سفرنگ نہیں ہے آپ کے لیے. تو ایک مومن کے لیے تو علی بھائی سفرنگ چیلنج ہے. اچھا وہ چیلنج چلیں پین کی ضرورت میں نہ ہو, ہم تو صرف پین کو چیلنج سمجھتے ہیں. ایون اسلام پر عمل کرنا ان چیلنجز میں, اتنی ڈسٹریکشنز میں اپنے آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے احکامات کو ماننا, یہ بھی ایک چیلنج ہے, یہ بھی ایک آزمائش ہے نا. تو اب اس آزمائش کو اگر ایک بندہ امبریس کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو ہم تو اس کو بھی آزمائش سمجھتے ہیں. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا نا کہ میں خراسان سے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کو راحت کب ملے گی, سکون کب ملے گا؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا عند اول قدم فی الجنہ, جب وہ اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا. تو وہ جنت میں کچھ لوگوں کو اللہ جلدی لے جاتے ہیں. سو ہم اس کو ایک کیٹاسٹرفی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. ہاں اٹس پینفل, it's devastating to see, but at the same time the grand scheme of designs اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا ایک ویو ہے, اگر آپ ان چیزوں سے دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بچے سے جو سفر کر رہا ہے اور وہ پھر دنیا سے چلا جاتا ہے, یا غزہ کے جو مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے بڑھ کر ان سے زیادہ رحم کرنے والا. So you cannot actually say کہ یار پتہ نہیں آپ کو زیادہ رحم آ رہا ہے, نہیں, اس کا رب ان سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اچھا اس کو میں اس طرح بھی دیکھتا ہوں, تھوڑی سی شاید مثال ان آرتھوڈاکس ہو جائے. ہم اکثر ایک مووی دیکھتے ہیں, کئی بار دیکھی ہوتی ہے, اب نیا بندہ ہمارے ساتھ دیکھتا ہے نا تو وہ بیچ میں تھوڑا پریشان ہوتا ہے, یار ہیرو پہ تھوڑا مشکل ٹائم آیا ہوا ہے. ہم ریلیکسڈ ہوتے ہیں, ہم کنٹینٹ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے آگے کیا ہونا ہے. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے مغیرہ بھائی کہ یہ جو غزہ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ جنت میں ہے. ایسے
اور یہ جو مدر جس نے اپنے بچے کھو دیے ہیں یہ ان کے ساتھ کھیل رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں. اور ہم نے کچھ دیکھیں کچھ آرٹسٹ نے اس طرح کے ہاں امیجز اور اینیمیشنز بھی بنائی نا, بڑی خوبصورت بیوٹیفل امیجز کے جنت میں سارے فلائی کر کے جا رہے ہیں, تو اٹ گیوز یو اے سینس آف پیس. اینڈ ایگزیکٹلی. اچھا دوسرا ایسپیکٹ میرا بھائی, اگر لیٹس سے کہ کوئی ایتھیزم کی طرف خدا نخواستہ جا رہا ہے, اس چیز کو لے کے شیطان زیادہ انہیں تنگ کر رہا ہے, تو بچے تھوڑا ایتھیزم کی طرف بھی چلے جاتے ہیں کہ یار اس کا اندر خدا ہے ہی نہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اچھا کیا خدا کو نکال کے تمہارا پرابلم سالو ہو رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں. یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک ٹین ایجر ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اچانک برین ہیمریج سے, بڑی شاکنگ ڈیتھ تھی, تو ہی اسٹارٹیڈ سیئنگ کہ گاڈ نہیں ہے ورنہ میرے والد کی ڈیتھ نہ ہوتی, ہاؤ کین گاڈ میک اس گو تھرو دس, ٹھیک ہے نا, اچانک ڈیتھ ہو گئی, ابھی تو ہم چھوٹے ہیں, میں سب سے بڑا بھائی ہوں لیکن میرے باقی بہن بھائی چھوٹے وغیرہ وغیرہ. آئی سیڈ کہ یہ بتاؤ کہ یہ کہہ کے تمہارا مسئلہ حل ہو رہا ہے, از یور فادر کمنگ بیک؟ ناٹ ایٹ آل, بلکہ مسئلہ بڑھ رہا ہے. اف یو سے دیر از نو گاڈ تو آخرت نہیں ہے, آخرت نہیں ہے تو پھر یور فادر از گون فار ایور, پھر تو مٹی ہو گئے وہ, پھر تو 10 ٹائم اور ڈپریشن ہے. اللہ اکبر. اور اگر تم مان لیتے ہو گاڈ ہے اور تھوڑا صبر کر جاتے ہو, ہوپ ہی ہوپ ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا تم سے, تم صبر کرو گے, اپنے ماں باپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنو گے, اپنے باپ کے لیے کچھ نیک اعمال کرو گے, یو ول پرے فار ہم, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمہیں ان کے ساتھ ری یونائٹ بھی کر دے گا. تو کیا خیال ہے مغیرہ بھائی, اس سے مسئلہ تو نہیں حل ہو رہا اگر آپ کہہ دو خدا نہیں, جیسے غزہ کا اب ایشو ہے. اچھا علی بھائی, اس میں اگر آپ پیور فلسافیکل پرابلم کو دیکھیں نا, پرابلم آف ایول کو, تو اس کا رسپانس یہی ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس سے خدا کی ایگزسٹنس کہیں بھی چیلنج نہیں ہوتی, اس سے طریقہ کار چیلنج ہوتا ہے. خدا کی رحمت کو چیلنج کر سکتے ہیں زیادہ سے آپ کہ خدا رحیم نہیں ہے, دیٹس فائن, ٹھیک ہے. مطلب ہاؤ ڈز اٹ نیگیٹ دا خدا گاڈز ایگزسٹنس؟ نمبر 1. نمبر 2, علی بھائی اگر خدا نہیں ہے تو آپ کو اتنی غصہ اور اس کی ناراضگی کیوں ہے؟ whom you are angry with in fact. تو وہ بڑی ایک ایتھیسٹ تھی, تو مجھے اس کا ڈیٹیلز بھول گئی ہیں, تو کافی دیر پہلے میں نے اس کے بارے میں پڑھا, تو she became theist again. She was an atheist and she got theist again, and obviously اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہوا تھا جس کی وجہ سے she became an atheist. تو اس سے جب انٹرویو لیا گیا یا اس نے خود لکھا کہ why I became a theist, so she said کہ the only reason I became theist, یعنی خدا پہ میں اس لیے یقین کرنا شروع ہو گئی کہ I was angry. I was angry. And I once asked myself, میں کس سے ناراض ہوں؟ If there is no God, who am I angry at? تو یعنی there is a being that I know for a fact that exists, اور میں اس سے اس لیے ناراض ہوں کیونکہ اس نے اس کے مطابق میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا. سو میں نے کہا کہ میں جو مرضی کر لوں, میں خدا سے بھاگ نہیں سکتی. بینگ این ایتھیسٹ, اور آپ دیکھیں جتنے بھی علی بھائی ایتھیسٹ ہیں, they are obsessed with the denying of the God. مطلب اگر اب نہیں ہے تو ٹھیک ہے. مطلب وہ ایک ہوا نا, تو وہ ایک میرے والد صاحب واقعہ سنایا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ تھے, تو اب یہ پتہ نہیں حکایت ہے کیا ہے, جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ, یا پھر پتہ نہیں کوئی نان مسلم تھا, ایتھیسٹ تھا, یہ شیطان تھا, تو ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں 100 ایویڈنسز دے سکتا ہوں اچھا خدا کی ایگزسٹنس کے خلاف. اچھا 100 ایویڈنسز دے سکتا ہوں خدا کی ایگزسٹنس کے خلاف. تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا یار اگر خدا ایگزسٹ نہیں کرتا تو میں 100 ایویڈنسز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں بلیو کروں یا نہ کروں, اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ سمجھ نہیں نا. سو کہنے کا مطلب ہے پھر وہ ملیٹنٹ ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں جو obsessed ہیں, مطلب انہوں نے اپنی فیلڈ, اپنا کیریئر چھوڑ دیا کس کے لیے. مطلب رچرڈ ڈاکنز واز اے گڈ پرسن ان سائنس, ان بایولوجی, لیکن ہی لیفٹ دیٹ. وائی؟ کیونکہ اس نے کہا کہ مطلب just wanted to prove کہ God نہیں ہے, because there is deep down inside he is angry. وہ ناراض ہے اللہ سے, اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ کی ڈینائل کو چیلنج کر کے میں جو ہے نا اللہ سے اپنا غصہ اتار سکتا ہوں. انفارچونیٹلی you will keep doing that and you won't be able to satisfy. بلکہ تھیس سے زیادہ بات تو ایتھیسٹ کرتے ہیں. مطلب اگر نہیں ہے, اچھا وہ اس میں سے آگے رسپانس پتہ کیا رسپونڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں ہم, اچھا ان سے کسی نے پوچھا نا بھائی تمہیں کیا مصیبت ہے, تکلیف چھوڑ دو جان, ٹھیک ہے نہیں ایگزسٹ کرتا ہے تو کرتا ہے. تو ایک بندہ اگر ایک یعنی اگر میں ایک ہائپوتھیٹیکل فگر کو مان رہا ہوں کہ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, آپ ایک دفعہ سمجھاؤ نہیں تو بھائی میں اس کی جان چھوڑ دوں نا. تو انہوں نے کہا نہیں اس سے ایک نا بہت پرابلم فیس ہوتی ہے. وہ اس نے کہا کہ کس بیسس پہ؟ انہوں نے کہا دیکھیں لڑائی جنگیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا لڑائی جنگیں دیکھیں تو اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو آپ لوگوں نے جتنی پرابلم خدا کو ڈینائی کرنے پہ لگائی ہے نا, جتنی آپ نے کیٹاسٹرفیز اور اٹراسٹیز آپ نے یعنی
سیکولر وار زیادہ ہے. ہاں جتنی سیکولر وارز اور جتنی تباہیاں آپ نے خدا کے ڈینائل کے لیے لڑی ہیں اتنی بیچارے تھیسٹ نہیں کی. یعنی خدا کو پروو کرنے کے لیے اتنی جنگیں نہیں کی گئی جتنی آپ نے ڈینائی کرنے کے لیے جنگیں لڑی. مطلب اٹس لائک وی نیڈ ٹو بی, یعنی آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو بی ٹرو ٹو آور سیلوز. اگر ہم اپنے آپ سے ایک دفعہ ٹرو ہو جائیں نا تو آئی تھنک وی کین ریزالو آل دیز پرابلمز. اچھا لاسٹ کلوزنگ پوائنٹس. ایک اور میرے ذہن میں پوائنٹ آتا ہے مغیرہ بھائی کہ سبحان اللہ یہ سوال ایکچولی اللہ نے ہم سے کرنا ہے کہ where were you. Exactly. ہم نے اللہ سے نہیں کرنا ہے کہ God when all of this was happening where was you. انہوں نے کہنا کہ where were you in fact. اللہ نے کہنا تمہیں کام دیا تھا where were you. بات یہاں تک پہنچی کیسے, اتنا زیادہ انجسٹس اور کرپشن تک بات آئی کیسے. when you were sent to correct all these problems, تم لوگوں نے دنیا کو جنت سمجھ لیا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میرا بھائی سبحان اللہ کہ maybe the pain and suffering in this world is for this reason also that we yearn for the place where there will be no pain and suffering. Exactly. جیسے حضرت خدیجہ کو جب خوشخبری دی گئی ان کا گھر جنت میں تو کہا نا there will be no sound and no میرا خیال sadness یا پین کی کوئی بات ہی, کہ وہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی اس طرح سے شور ہوگا. تو I believe کہ یہ this tells us the ephemeral nature of this world and that we should yearn and we should strive for a world جہاں پر eternal joy ہوگا. Exactly. اور ہم اپنے ڈیڈ سے وہاں تک پہنچیں انشاءاللہ تعالیٰ اور ٹرسٹ شو کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو ٹو کنکلوڈ, یس وی ایمپتھائز ود دس یوتھ ود دس جنریشن کہ ڈیفینیٹلی یہ بچوں کے دل نرم ہے تبھی ان کے ذہن میں سوال آتا ہے. بٹ پلیز بی پیشنٹ. اور آئی ایم شیور کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں روکنا چاہیے, ہمیں اپنی ایفرٹ کرنی چاہیے بالکل, لیکن آئی ایم شیور ایئرز آفٹر بکس ول بی ریٹن, Exactly. ڈاکیومنٹریز ول بی میڈ, ایک مثال بنے گی اور یو ول سی اے لاٹ آف خیر کمنگ آؤٹ جیسے ہسٹوریکلی ہوتا آیا. سو انشاءاللہ We believe in happy endings in fact. یا انشاءاللہ تو اپنے ایمان کو اچھا رکھیں اور پیرنٹس کو بھی ریکویسٹ ہے ذرا لاجیکلی اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھائیں, اللہ کی محبت ڈالیں بچوں کے دل میں انشاءاللہ. سو جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.